بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار غوث پاک نے یہ بھی پڑھ دیا، آپ کے استاذ نے حروف تہجی پڑھانے کے بجائے سورہ فاتحہ پڑھا رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھا رہے ہیں۔ جب آپ نے سورہ فاتحہ مکمل کر دیا، والضالین پر ختم کیا، اس کے بعد میں جب آمین کہا تو سرکار غوث پاک نے پھر بسم اللہ پڑھ کر الف لام میم پڑھنا شروع کر دیا۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آپ نے سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد میں سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلا پارہ مکمل ہوا، دوسرا پارہ پڑھنا شروع کر دیا۔ 5 سال کے عمر پاک ہے، دوسرا ختم ہوا، تیسرا پڑھنا شروع کر دیا، تیسرا مکمل ہوا، چوتھا پڑھنا شروع کر دیا۔ بلا دیکھے آپ نے یکی بعد دیگر 18 پارہ پڑھ ڈالے۔ آپ اپنے استاذ کی بارگاہ میں، آپ کے استاذ نے کہا اے بیٹا رکو، اے میرے لال ذرا ٹھہرو ٹھہرو، اے عبدالقادر یہ بتاؤ پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو؟ بیٹا بتاؤ 18 پارے، آج پہلے مدرسے کا پہلا دن ہے، رسم بسم اللہ خوانی ہوئی ہے، بتاؤ تم نے 18 پاروں کو یاد کیسے کر لیا؟ 18 پاروں کو سنا کیسے دیا؟ قربان جانا سرکار غوث پاک کی شان پر۔ آپ نے کہا اے میرے استاذ گرامی، حضور والا میں کوئی مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے نہیں گیا تھا، میں کوئی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کر رہا تھا، بلکہ یہ میری ماں کی گود کی برکت ہے۔ میری ماں 18 پارہ کی حافظہ تھی، میری ماں 18 پارے کی حافظہ تھی۔ جب میں اپنے ماں کے شکم میں تھا، جب میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی تو میں اپنے ماں کے شکم میں سنتا اور اسے یاد کرتا، یہاں تک کہ میری ماں 18 پارے کی روزانہ تلاوت کرتی اور میں ہر روز 18 پارے کو سن کر ماں کے شکم میں نے 18 پاروں کو یاد کر لیا ہے۔ یہ سرکار غوث پاک کی شان ہے۔ آپ نے وہیں پر حفظ مکمل کیا، تھوڑی بھی اور بہت تعلیم لی۔ آنے کے بعد میں پھر آپ آگے ماں کی خدمت میں، کہا ماں اب چاہتا ہوں تعلیم اور آگے کی جائے، تعلیم اور آگے حاصل کی جائے۔ تو آپ کی ماں نے آپ کے نانا جان کے بارگاہ میں کر دیا، کہا بیٹا کچھ دن اور وہاں پہ رہو، کچھ دن اور زندگی گزار لو، ابھی عمر تھوڑی بڑھے گی تو چلے جانا۔ الغرض آپ نانا کے بارگاہ میں تھے۔ معاملہ کیا ہوا کہ آپ نانا کے بارگاہ میں درس و تدریس لے رہے تھے کہ آپ باہر کھیل رہے تھے، چھوٹی تھی عمر تھی، چھٹی تھی، باہر دیکھا کہ ایک خاتون آ رہی ہے۔ آپ لوگ سے ایک گزارش کروں گا نا، جمعرات کے دن آپ کہیں بھی رہو نا، اپنے گھر پہ ایک گلاس پانی رکھو، اور میٹھا نہ ملے تو شکر لو یا کوئی بھی چیز میٹھی تھوڑی سی رکھ لو، اگر وہ بھی نہیں تو صرف ایک گلاس پانی رکھ لو۔ اگر اتفاقاً میں نہ پہنچ پاؤں یا ہمارے بچے نہ پہنچ پائیں تو کم سے کم جو کچھ آپ کو آتا ہو تو اپنے مرحومین اور سرکار غوث پاک کے نام سے اشارے ثواب کر دیا کرو، فاتحہ خوانی کر دیا کرو، اتنا آپ یاد رکھو پیارو، اس میں بہت فائدہ ہے۔ اب سنیں، جب آپ کے نانا کے بارگاہ میں خاتون آ رہی تھی نا، ادھر سے تو کوئی معاملہ نہیں تھا، جب اندر گئی واپس آنے لگی تو رو رہی تھی۔ سرکار غوث پاک کھیل لیتے، نظر پڑی، خاتون کے پاس میں آئے، کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ کہا بچے جاؤ تمہارے کھیلنے کا وقت ہے، کھیل میں اپنا ٹائم پاس کرو۔ آج بھی ہمارے مدرسے کے طلباء ہیں، جب کبھی کبھی معاملہ ہوتا ہے تو بھیڑ جمع کر لیتے ہیں اور سب لوگ ان کا یہی لوگوں کا، بڑے لوگوں کا یہی جواب ہوتا ہے بیٹا چھٹی ہوئی اپنے گھر جاؤ۔ تو خاتون نے کہا بیٹا میرا معاملہ بہت بڑا ہے، اس میں آپ مت پھنسو، آپ کیا نام ہے جاؤ کھیلو، کھیلنے کا وقت ہے۔ آپ نے کہا خاتون بتا، آخر تو میرے نانا کے بارگاہ میں گئی تھی، تیرے آنکھ میں آنسو نہیں تھے، جب تو واپس آئی ہے تو کیوں رو رہی ہے؟ آخر دھارے مار مار کے رونے کا مطلب تیرے سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ خاتون کہنے لگی اے بچے اب کیسے پوچھ ہی لیا ہے تو بیان کر رہی ہوں، اپنا درد غم تیرے حوالے کر رہی ہوں۔ کہا دیکھو یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا لاڈلا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، یہ آخری بیٹا ہے، بڑی منتوں کے بعد میں نے اس بیٹے کو پایا ہے، آج اس کی طبیعت خراب ہوئی، میں نے کہا لاؤ آپ کے نانا کی بارگاہ سے دعا کرا لیا جائے تاکہ بچے کو شفا یابی ملے۔ میں آپ کے نانا کی بارگاہ میں لے کر آ رہی تھی کہ راستے میں میرے بچے نے دم توڑ دیا ہے، میرے بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہا خاتون پھر میرے نانا جان نے کیا کہا؟ کہا آپ کے نانا جان نے کہا جاؤ صبر کر لو، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ کہا میرے نانا جان نے بچے کو زندہ نہیں کیا؟ کہا نہیں بچے کو تو
زندہ نہیں کیا ہے۔ کہا میرے نانا جان نے کیا کہا؟ کہا جاؤ خاتون صبر کرو، اللہ اگر قسمت میں تمہاری دوسری اولاد لکھی ہوگی تو دوسری اولاد بھی ملے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ خاتون روتے ہوئے جا رہی تھی۔ سرکار غوث پاک کبھی بچپنے کا زمانہ ہے، آپ آسمان کی جانب نظریں اٹھائی ہیں، بارگاہ مولا میں انتظار کرتے ہیں اے میرے پاک پروردگار عالم زندہ کر دے، مولا زندہ کر دے۔ آواز آتی ہے، اے عبدالقادر قدرت کا نظام ہے، جو مر جاتا ہے اسے زندہ نہیں کیا جاتا ہے۔ آپ نے عرض کیا مولا تیری ذات تو رحمان و رحیم ہے، رائی کو پروت اور پروت کو رائی بنا دیتا ہے، اگر ایک بچے کو زندہ کر دے گا تو کیا تیری شان گھٹ جائے گی؟ اللہ اکبر۔ چھوٹی سی عمر ہے، اللہ کی رحمت جھوم گئی، اللہ کی رحمت جھوم گئی۔ سرکار غوث پاک نے ارشاد فرمایا اے خاتون کو تیرا بچہ مر گیا، ارے ذرا آنچل کو ہٹا، پردے کو ہٹا اور اپنے بیٹے کو دیکھ، تیرا بیٹا مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے، وہ مچل رہا ہے۔ خدا کی قسم جب خاتون نے پردے کو ہٹائی ہے، آنچل کو ہٹائی ہے تو زمانے نے دیکھا ہے، وہ نے دیکھی جو مردہ لے کر آئی تھی اب وہ لال مردہ نہیں رہا، بلکہ سرکار غوث پاک کے صدقے میں وہ زندہ ہو چکا تھا۔